نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، عشاء کی نماز سے پہلے ہماری جو اکثر گفتگو رہی وہ اسی موضوع پر رہی کہ وقت کیوں اہم ہے اور وقت کو مینیج کرنا سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ اس بات کو ہم نے الگ الگ قرآن کی آیتیں اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور چند سٹوریز، چند واقعات کے ذریعے سے ہم نے اس بات کو سمجھا، اور بالخصوص ہم نے گفتگو کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیلی روٹین کس طرح سے ہوتا تھا اور وہ کون سے پہلو ہیں جن کو ہم اپنے ڈیلی روٹین کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ تو کسی کو یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیلی روٹین کے سلسلے میں ہم نے کیا کیا باتیں کور کی تھیں؟ کوئی بھی ایک پوائنٹ بتائیے بس۔ جی جلدی سونا، آپ بتائیں۔ دعا کرنا یعنی شکر گزاری، اللہ کی شکر گزاری، اور ایسے ہی اور کوئی پوائنٹ؟ ہاں، تہجد پڑھنا۔ جی آپ وہی پوائنٹ تھا، ٹھیک ہے۔ اور اہم پوائنٹ کیا تھا ایک؟ کہ جب جگیں تو آپ کے جو شروعات کے گھنٹے ہیں ان کو ہر طرح کی دنیاوی مصروفیت سے آپ دور رکھیں، بچا کر رکھیں، اور اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو آپ مشغول رکھیں۔ تو یہ چند باتیں ہم نے ڈسکس کی، اور اس کی ظاہر سی وجہ یہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانیت کے لیے ایک اسوہ ہیں، ایک رول ماڈل ہیں، چاہے وہ دینی معاملات میں ہو یا چاہے وہ دنیاوی معاملات میں ہوں۔ ہر طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اسوہ حسنہ ملتا ہے۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کرتے ہیں کہ جب ہم وقت کی تنظیم کرنا چاہ رہے ہیں، جب ہم اپنے ٹائم کو مینیج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو کیا کیا چیزیں ہیں جو رکاوٹیں بن کر آتی ہیں، کیا چیزیں ہمیں روکتی ہیں ٹائم کو صحیح سے مینیج کرنے سے؟ تھوڑا سا سوچئے اور بتائیے کیا کیا پوائنٹس ہو سکتے ہیں اس میں، کیا کیا آ سکتا ہے؟ غفلت، غفلت ایک پوائنٹ ہے، اور اسی طرح سے اور کوئی پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ رہے ہو؟ سستی یعنی لیزینس، ایسے ہی غلط مصروفیات، اس کو ہم ویسٹفل ایکٹیویٹیز کہہ سکتے ہیں۔ جی اور کوئی بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیا کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ٹائم مینجمنٹ میں، وقت کو؟ بری صحبت، بیڈ کمپنی اسے کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، موبائل، تو اکثر باتیں یہاں پہ آ چکی ہیں۔ ایسے ہی ایک اور رکاوٹ ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ میں، جسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پروکراسٹینیشن یعنی ارے اور تھوڑی دیر میں کرتا ہوں، اور کل کریں گے کرتے کرتے کبھی کام ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، پروکراسٹینیشن۔ ایک اور پوائنٹ ہے میرے ذہن میں جو آ رہا ہے، وہ یہ ہے ہمیشہ ہاں کہنا، سیئنگ یس آلویز۔ کس کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ کیوں یہ رکاوٹ ہے؟ جی آپ بتا سکتے ہیں؟
ہر چیز کو کرنے کا، یعنی ہر انسان کو ہاں کہنے کا. وہ فلاں آدمی آئے بولا یہ میرے ہیلپ کر دو، وہ فلاں آدمی آئے بولا یہ کر دو، تو ہاں سب آؤ، آل آر ویلکم. تو یہ ایٹیٹیوڈ اگر رہے گا ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو پائے گا. آپ کا وقت آپ کے لیے آپ اسے استعمال نہیں کر پائیں گے، بلکہ آپ صرف دوسروں پر اسے یہ کر دیں گے، اسپینڈ کر دیں گے. تو کیا یہ عقل مندی ہوگی؟ یہ نہیں عقل مندی. تو ہمیں سیکھنا ہوگا، وی ہیو ٹو لرن ٹو سے. یہ ایک اور پوائنٹ ہے، سیئنگ یس آلویز. اور اسی طرح سے بہت سارے ڈسٹریکشن ہیں، جیسے ایک بھائی نے بتایا، تو ڈسٹریکشنز میں موبائل آ گیا، یا دوسروں کے کالز آ گئے، یا فضول کے ای میل یا واٹس ایپ میسج وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیز میں ڈسٹریکشنز میں آ جاتے ہیں. تو یہاں پر جو بات ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اس پر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کو کیسے مینیج کریں. ایک پوائنٹ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، ہر بات میں ہاں کہنا، ہر ایک کو ہاں کہنا، اس کو کیسے مینیج کریں. اس میں ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، وی ہیو ٹو لرن ٹو سے نو وتھ رسپیکٹ. ادب احترام کے ساتھ منع کر دیجیے. کوئی آدمی بہت زیادہ آپ کا وقت لے رہا ہے، ادب کے ساتھ بول دیجیے، بھائی میرے پاس کچھ اہم کام ہے، پلیز مجھے رخصت دیجیے، ایکسکیوز می، آئی وانٹ ٹو گیٹ بزی وتھ مائی ورک. تو لیکن ہاں یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، پوائنٹ آف کوشن ہے، کہ کچھ رشتوں میں ہمیشہ نہ کہنا جو ہے ایک بریک کر سکتا ہے، یا اس میں کچھ کمزوری آ سکتی ہے. جیسے ہسبینڈ اور وائف کے رشتے میں ہمیشہ ہسبینڈ نہیں کہہ رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا، اس سے رشتہ کمزور ہو سکتا ہے. تو ہاں یہ بات کو آپ دھیان رکھیے کہ یہاں پہ ہمیشہ نہیں کہنا ہے، آپ کو ہاں بھی کہنا پڑے گا. تو یہ پوائنٹ میں یہاں پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. تو یہ ہو گئے چند آبسٹیکلس. اب ہم کچھ پریکٹیکل باتیں دیکھیں گے، اس کی طرف ہم غور کریں گے کہ کیسے ٹائم مینجمنٹ کو ہم عملی انداز میں لے کے آ سکتے ہیں. اس سے پہلے یہاں پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک قول ہے جس میں انہوں نے کہا، میں نے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں کیا، میں نے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں کیا جتنا افسوس مجھے اس بات پر ہوتا ہے کہ دن ختم ہونے پر میری زندگی چھوٹی ہو جاتی ہے لیکن میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. یہ ہیں صحابی رسول جو ہمیں سکھا رہے ہیں ٹائم مینجمنٹ کی اہمیت. کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ دن ختم ہونے پر میری زندگی چھوٹی ہو جاتی ہے، مختصر ہو جاتی ہے، لیکن میرے عمل میں مجھے کوئی زیادتی، کوئی اضافہ نظر نہیں آتا. امام ابن القیم رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ وقت کو ضائع کرنا یہ موت سے بھی بدترین ہے، یہ موت سے بھی سخت ہے، کیونکہ موت آپ کو دنیا سے الگ کر دیتی ہے، لیکن وقت کو ضائع کرنا یہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے الگ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے. تو یہ چند سنہرے اقوال ہیں ہمارے اسلاف کے، جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. آئیے ہم بڑھتے ہیں چند پریکٹیکل سٹیپس کی طرف. ان میں جو سب سے پہلی بات میں یہاں کور کرنا چاہوں گا کہ ہم ٹائم مینجمنٹ کے بیسکس کو کلیئر کر لیں اپنے یہاں. اس میں جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، یا آپ آفس پر جا کے کام کر رہے ہیں، یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں جو اپنے گھر پر پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، تو جہاں پر بھی آپ کا بیٹھنا ہوتا ہے اسے اچھی طرح سے آپ سیٹ اپ کر لیجئے. کوشش یہ کریں ایسی جگہ پر آپ بیٹھیں جہاں پہ آپ کو بیٹھنا پسند ہو، جہاں پہ آپ آسانی کے ساتھ اپنا کام کر سکتے ہوں، جہاں زیادہ ڈسٹریکشن نہیں آتے ہوں. اسی طرح سے لائٹنگ بھی اچھی سے ہو. اور ایک اور اہم نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی اسکرین کا آپ استعمال کریں، چاہے لیپ ٹاپ ہو چاہے موبائل فون ہو، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیشہ آئی لیول پر ہو. آئی لیول یعنی بالکل آپ کے آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آج کل جس طرح سے عام طور سے ہمیں دیکھنے ملتا ہے، نوجوان لوگ اپنی گردن کو بالکل نیچے کی طرح کر کے اپنے موبائل کو استعمال کرتے ہیں. میرا پرسنل کچھ ہی دنوں پہلے کا ایکسپیرینس رہا.
تقریباً 4 سے 5 دنوں تک گردن میں بہت سیویئر پین ہو رہا تھا. پھر جب ڈاکٹر کے پاس وزٹ کیے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ آج کل ایک کامن شکایت آ رہی ہے، خاص طور پر نوجوانوں کی طرف سے، کیونکہ جب سے دنیا آن لائن ہوئی ہے لوگ اس طرح سے اپنے موبائل کو دیکھ رہے ہیں یا کیسے بھی اپنی منڈی کو اپنی گردن کو کرتے ہیں اور موبائل کا استعمال کرتے ہیں. تو آپ یاد رکھیں کہ ایسے پوسچر میں بیٹھیں جو کمفرٹیبل ہو اور آپ کے ہیلتھ کو کوئی افیکٹ نہ کرے. تو یہ بیسکس ہے ٹائم مینجمنٹ کا. اسی طرح سے جہاں تک بات آتی ہے ان باکس، یعنی جو لوگ ای میل استعمال کرتے ہیں یا جو لوگ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، جن کا اکثر کام واٹس ایپ کے ذریعے سے یا ای میل کے ذریعے سے ہوتا ہے، ان کے یہاں اکثر شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا ای میل ان باکس جو ہے بہت بھر چکا ہے، بہت زیادہ میل آ چکے ہیں اس میں. تو اس کے لیے ایک سسٹم بتایا جاتا ہے جس کو 4D کہا جاتا ہے. جس میں پہلا ڈی ڈو اٹ، سیکنڈ ڈی ڈیلیٹ، تھرڈ ڈیلیگیٹ، ڈیسائیڈ اپون اٹس پرائیورٹی. تو سب سے پہلا ڈی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بھی سمپل ریکویسٹ ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی آپ سے کسی کا فون نمبر مانگ رہا ہے، سمپل ریکویسٹ ہے، آپ کے پاس موجود ہے، آپ فوراً اسے کر دیجئے، ختم کر دیجئے. تو یہ ڈو اٹ ہوا. اب اس کے بعد کچھ ایسے ای میل ہوتے ہیں، کچھ ایسے میسج ہوتے ہیں جن کا نہ ہی آپ سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ ہی کسی اور سے تعلق ہوتا ہے، بلکہ بالکل فضول ای میل ہوتے ہیں یا ای میل میسج ہوتے ہیں، اس کو آپ فوراً وہیں سے ڈیلیٹ کر دیں. اب تیسرا جو ڈی ہے اس کا مطلب ہے ڈیلیگیٹ اٹ. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ فلاں ای میل میں کسی اپنے دوست کو یا اپنے کسی جونیئر کو اسائن کر سکتا ہوں تو اس کے حوالے کر دیجئے تاکہ آپ کا وقت بچ جائے، آپ کو بھی آسانی محسوس ہو. اب اس کے بعد جو جتنے بھی ای میل بچتے ہیں وہ سب جو ہیں ان کا تعلق آپ سے ہوتا ہے. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ ان کی پرائیورٹی پر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا ای میل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی ای میل آیا ہے CEO کی طرف سے، آپ کے کمپنی کے باس کی طرف سے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ای میل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، تو اس کو پہلے ڈیل کریں اور پھر ایسے ہی جو کم امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس کو آپ دیکھتے جا سکتے ہیں. ایک اور اہم بات بیسکس میں یہ بھی آتی ہے کہ ورک ان اسمال چنکس. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس کام کے لیے کافی وقت لگے گا. جیسے مثال کے طور پہ یہ جو میں نے پریزنٹیشن بنائی، حالانکہ میں چاہ رہا تھا اسے پروجیکٹر کے ذریعے سے بتایا جائے، لیکن کس وجہ سے پروجیکٹر کام نہیں کر رہا ہے. تو اس پریزنٹیشن کو بنانے کے لیے تقریباً 1 ہفتے کا وقت لگا ہے. یہ آلریڈی اس سے پہلے بنائی جا چکی تھی، بس میں اسے تھوڑا سا اور ایڈٹ کرتا ہوں اور آپ کے سامنے اسے پیش کر رہا ہوں. لیکن جب فرسٹ ٹائم اسے بنایا تو نیئرلی 1 ہفتے کا اس میں وقت لگا. ایسے ہی آپ بھی دیکھتے ہوں گے، آپ کے بہت سارے کام ہوں گے جس کو آپ کو کرنے کے لیے بہت وقت لگتا ہے. تو ایسا نہ کریں کہ ایک ہی اسٹریچ میں آپ 3 گھنٹے ایک ساتھ لگاتار بیٹھ رہے ہیں. ایسا کریں گے تو آپ کی انرجی ڈرین ہو جائے گی اور پھر آگے آپ کام نہیں کر پائیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ ورک ان اسمال چنکس. اللہ تعالیٰ نے شریعت کو بھی ایک ہی ساتھ پورا کا پورا نازل نہیں کیا، بلکہ دھیرے دھیرے اللہ نے نازل کیا تاکہ جتنے بھی انسان ہیں اسے اچھی طرح سے گراسپ کریں، اسے عمل میں لے کر آئیں. تو یہی بات یہاں پر ہے کہ 45 منٹس جو عام طور سے کہا جاتا ہے، 45 منٹس کے لیے ایک جگہ پر آپ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. اتنے وقت کے لیے بیٹھیں، پھر ایک 5 منٹ کا بریک لیں، پھر اپنے کام کو آگے جاری رکھیں، پھر بریک لیں. تو اس طرح سے آپ کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے آپ کی انرجی سیو کرنا آسان ہو جائے گا اور ایسے ہی وقت بھی آپ کا سیو ہو جائے گا. ایسے ہی بتایا جاتا ہے کہ کئی سارے کاموں کو کرنے کا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی کوئی کام کرنے کے 2 طریقے ہوتے، ان میں سے کون سا اپناتے؟ جو سب سے آسان ہوتا. تو یہیں پر بات کہی جاتی ہے شارٹ کٹس کے بارے میں. کئی سارے شارٹ کٹس ہوتے ہیں، لیکن شارٹ کٹس کے بارے میں آپ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی شارٹ کٹ آپ
استعمال کر رہے ہوں اس میں نمبر 1 جو بات ہونی چاہیے وہ شارٹ کٹ حلال ہو، اور دوسری بات یہ کہ شارٹ کٹ کوالٹی پر کمپرومائز نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے، آپ جانتے ہوں گے آج کے دنیا میں شارٹ کٹس بہت سارے حرام شارٹ کٹس بھی ہیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں حرام شارٹ کٹس کو نہیں اپنانا، ہمیں صرف حلال شارٹ کٹس کو اپنانا ہے، اور ایسے ہی وہی شارٹ کٹس کو اپنائیے جو کوالٹی کو کمپرومائز نہ کریں، جو آپ کے کام کے کوالٹی کو نہ گرائیں۔ ایسے ہی شارٹ کٹس کو آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ آج کا زمانہ آن لائن کا زمانہ ہے، آپ کو اگر لائٹ بل بھرنا ہے تو بجائے اس کے کہ آف لائن آپ جا کر بھریں، گھر بیٹھے آپ آن لائن بھر سکتے ہیں، آپ کا وقت بچے گا، آپ کی محنت بچے گی۔ ایسے ہی جو کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بہت سارے شارٹ کٹس ہیں، کی بورڈ کے شارٹ کٹس ہیں، اسے سیکھ لیں، آپ کا وقت بچ جائے گا۔ اور اگر آپ 1 گھنٹے کے لیکچر کو آدھے گھنٹے میں سننا چاہ رہے ہیں تو آج یہ بھی ممکن ہو گیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 1 گھنٹے کے لیکچر کو آدھے گھنٹے میں کیسے سن سکتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے ٹرک کیا ہے؟ فاسٹ فارورڈ، پلے بیک سپیڈ بڑھا دیں گے تو اس طرح سے آپ کا وقت بچ جائے گا۔ تو یہ ہیں کچھ شارٹ کٹس جن کو آپ اپنا سکتے ہیں اور اپنے کام کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اب یہ ہو گئے بیسکس، اب بات کرتے ہیں پلاننگ کے بارے میں۔ جو سب سے اہم اصول ٹائم مینجمنٹ کا ہے وہ ہے پلاننگ۔ اف یو فیل ٹو پلان دین پلان ٹو فیل۔ اگر آپ پلان نہیں کر پائیں گے تو آپ پلاننگ کر لیجئے فیل ہونے کی۔ یعنی ہمیں اپنے گولز کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ نو گولز نو ٹائم مینجمنٹ۔ اگر آپ کے گولز ہی کلیئر نہیں ہیں تو ٹائم مینجمنٹ بھی، وقت کی تنظیم بھی ممکن نہیں ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے گول سیٹ کرنے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ایک فٹ بال میچ کھیلی جا رہی ہے، اس میں کوئی گول پوسٹ نہیں ہے اور کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، تو آپ کو مزہ آئے گا اسی فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے؟ نہیں آئے گا۔ تو ایسے ہی زندگی میں اگر ہم کوئی گول سیٹ نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی کوئی ٹائم لیمٹ سیٹ کر رہے ہیں، تو کیا ہم کچھ اچیو کر پائیں گے؟ کیا ہمیں کچھ مزہ آئے گا کوئی کام کرنے میں؟ نہیں آئے گا۔ اسی لیے جو بھی گول آپ سیٹ کریں اس میں 3 باتوں کا خیال رکھیں۔ ایسا گول سیٹ کریں جو سب سے ہائیسٹ ہو، جو کچھ آپ سوچ سکتے ہوں۔ یعنی ایسا گول مت سیٹ کیجئے جس کی وجہ سے آپ خود اس کے بارے میں سوچ کر آپ کا جو مورال ہے وہ نیچے ہو جائے۔ ایسا گول سیٹ کریں جو آپ کے اندر ایک جوش پیدا کرے، آپ کو آگے بڑھنے کی طرف ایک جذبہ آپ کے اندر پیدا کرے۔ ایسے گولز کو آپ بنائیں، اور ایسے ہی گولز کو ریلیونٹ رکھیے۔ آپ اپنی زندگی کے حالات کو جانتے ہیں، اس حساب سے گول کو سیٹ کیجئے۔ ایسا گول نہ سیٹ کریں جو کہ بالکل ارریلیونٹ ہے، آپ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور اہم بات یہ کہ وقت کی تعیین کر لیجئے۔ کوئی بھی گول آپ سیٹ کر رہے ہیں، وقت کی تعیین بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وقت سیٹ نہیں کریں گے تو آپ اس کی قدر بھی نہیں کریں گے۔ اور ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ جو بھی آپ لائف میں گول سیٹ کریں، ایک طرفہ نہیں ہونے چاہیے بلکہ ملٹی ڈائمینشنل ہونے چاہیے۔ جیسے آج کل لوگ فائنینشیل گول سیٹ کرتے ہیں، پراپرٹی گول سیٹ کرتے ہیں اور بس اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو ملٹی ڈائمینشنل سوچنا ہے۔ آپ کو اپنے آخرت کے گول سیٹ کرنے ہیں، آپ کو فائنینشیل گول سیٹ کرنے ہیں، فزیکل فٹنس کے گولز، فیملی کے لیے گولز، اسی طرح پروفیشنل لائف کے لیے گولز، اور نالج کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو گول سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہی بات ہے کہ آپ کو ملٹی ڈائمینشنل سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اسلامی تاریخ سے کوئی ایک ایسی مثال آپ بتائیے جنہوں نے پلاننگ کے معاملے میں سارے آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال قائم کی۔ کوئی ایک مثال، کوئی بھی پلاننگ کے معاملے میں۔ تھوڑا سا سوچئے، کسی کا نام آپ کے ذہن میں آ رہا ہو۔ جی، آپ کے ذہن میں کچھ آ رہا ہے؟ بتائیے۔
جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری باتیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں پلاننگ کے متعلق؟ جی بالکل بالکل بالکل. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا رول رہا ایڈمنسٹریشن سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں. تو یہی بات ہمارے بزرگ بتا رہے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ظاہر سی بات ہے اس کو اچیو پلاننگ کے ساتھ ہی کیا. پلاننگ کے بغیر یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. یہاں پر میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک مثال امام بخاری رحمہ اللہ کی مثال. امام بخاری کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے استاذ نے مجلس میں کہا کتنا ہی اچھا ہوتا اگر کوئی ایک ایسی جامع کتاب کو ترتیب دے جس میں صرف اور صرف صحیح احادیث موجود ہوں. تو امام بخاری اس کو سن کر اتنا انسپائر ہوتے ہیں، اتنا مؤثر ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک خواب بھی دیکھتے ہیں جس میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکھیوں کو دور بھگا رہے ہیں. تو امام بخاری اس سے اتنا انسپائر ہو جاتے ہیں کہ اس کتاب کو ترتیب دینا وہ اپنی زندگی کا ایک گول بنا لیتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں صحیح بخاری کی جو کتاب ہے یہ کچھ 1-2 سال نہیں بلکہ کئی سال اسے لگے ہیں. مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں آ رہا کتنے سال لگے، شاید کسی کو معلوم ہو تو بتا سکتے ہیں. تو صحیح بخاری یہ ایک لائف گول تھا امام بخاری کے لیے. اس کے لیے پوری محنت کی، ہزاروں میل کا سفر انہوں نے طے کیا اس زمین پر. تو یہ ایک مثال ہے کہ کیسے بہترین پلاننگ کی جا سکتی ہے. اور ایک چونکانے والا ایک فیکٹ میں آپ کے سامنے بتاؤں. امام خطیب البغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام الطبری کے بارے میں، امام الطبری وہ ہیں جنہوں نے تفسیر الطبری کو لکھا، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال ایسے گزارے جس میں انہوں نے روزانہ 40 صفحے لکھے. 40 ایسے سال زندگی کے گزارے جس میں ڈیلی بیسس پر 40 صفحے لکھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوٹل زندگی کے اندر 5,84,000 صفحے انہوں نے لکھے. تو یہ ہوتا ہے پلاننگ کا نتیجہ، یہ ہوتا ہے پلاننگ کا ثمرہ. صحیح پلاننگ ہوگی، صحیح طرح سے آپ اسے ایگزیکیوٹ کریں گے تو آپ کو بہترین نتیجہ ملے گا. ایسے ہی مثال ہے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی. کل کا جو دن تھا یعنی 5 اکتوبر کا یہ جو دن تھا یہی وہ دن تھا جس دن القدس کو فتح کیا گیا تھا. تو یہیں پر امام حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی مثال ہے. بہت وقت تک دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے صلیبی لوگ مسلمانوں کو ٹارچر کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، حالات بد سے بدترین ہوتے جا رہی ہیں. تو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک گول بنایا کہ میں جیروسلم کو، بیت المقدس کو فتح کر کر رہوں گا. اور یہ ان کا ایک لائف گول رہا، لائف مشن رہا، اور الحمدللہ وہ اس میں کامیاب رہے. پلاننگ کے آگے جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے پرائیورٹائزیشن. اس پر جانے سے پہلے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. ایک مرتبہ وہ کعبے کے اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور ان سب سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ اگر تم کہیں کا سفر کر رہے ہوگے تو کیا تم اس کے لیے پلاننگ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو شاگرد کہتے ہیں ہاں بالکل کریں گے پلاننگ. تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ آخرت کا سفر بھی تو ایک سفر ہے، اور یہ ایسا سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کا کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا سفر ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے لیے بھی پلاننگ ہونی چاہیے؟ اس کے لیے بھی ہم اپنا زاد راہ تیار کریں. اور اپنا زاد راہ اس سفر میں کیا ہونے والا ہے؟ وہ ہے نیک اعمال. تو اس لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنا نیک اعمال آپ جمع کر سکتے ہو جمع کر لو، تاکہ یہ آخرت کے سفر میں تمہیں کام آ سکے. تو اب ہم بات کر رہے تھے پلاننگ کے بارے میں. اگلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے پرائیورٹائزیشن. پرائیورٹائزیشن یعنی
ترجیح دینا سیکھنا. اگر آپ اپنے وقت کی تنظیم کرنا چاہتے ہیں تو ترجیح دینا سیکھیے. اپنے کاموں کے درمیان ترجیح دیجیے. اگر آپ 20 گھنٹے بھی کیوں نہیں لگا رہے ہوں لیکن آپ ترجیح نہیں دے رہے ہیں اپنے کاموں کے درمیان, تو آپ وہ رزلٹ نہیں پائیں گے جو آپ چاہ رہے ہیں. اسلام کے اندر بھی پرائیورٹائزیشن کا پرنسپل, یہ جو اصول ہے, یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. آپ میں سے کوئی سوچ کر بتا سکتے ہیں کہ اسلام میں کہاں پر ہمیں پرائیورٹائزیشن کی بات سیکھنے ملتی ہے, ترجیح کیسے دیں؟ کوئی بھی ایک باب میں, اسلام کے کوئی بھی ایک باب میں آپ بتائیے کہ پرائیورٹائزیشن ہم کیسے سیکھتے ہیں. جی, کسی کے پاس کوئی آنسر ہے؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ عبادت میں کس طرح سے؟ یعنی فرض نماز کو پہلے ترجیح دی جائے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم. ہاں, یہ بھی ایک نقطہ ہے. میں جو نقطہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ الگ ہے. ہر معاملے میں دین کو مقدم رکھنا. ٹھیک ہے, آپ بھی قریب ہیں, لیکن میں جو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں وہ کچھ الگ ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا دعوت کے مشن پر, تب آپ نے کیا کہا؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ. دعوت دینے کے لیے جب بھیج رہے تھے تب یہ سکھا کر بھیجا کہ اسلام کی تعلیمات تو بہت ساری ہیں, لیکن جو سب سے پہلی بات تم انہیں بتاؤ گے, سمجھاؤ گے, وہ کیا ہے؟ یہ گواہی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور یہ گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اور پھر کہا کہ جب یہ مان لیں گے تب انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب پر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے. اور پھر جب یہ مان لیں گے پھر اس کے بعد بتانا کہ اللہ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ کو بھی فرض کیا ہے, جو تمہارے امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں بانٹی جائے گی. تو یہ ہے پرائیورٹائزیشن, کہ کون سی چیز کو زیادہ ترجیح دیں ہم, یہ ہمیں یہاں سے سیکھنے ملتا ہے. اب ایک سوال ہے کہ واٹ از امپورٹنٹ, ڈوئنگ دا رائٹ تھنگز اور ڈوئنگ تھنگز رائٹلی. واٹ از امپورٹنٹ, کیا چیز اہم ہے؟ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگز, صحیح کاموں کو کرنا, اور ڈوئنگ تھنگز رائٹلی, کاموں کو اچھے سے کرنا. کون سی چیز امپورٹنٹ ہے؟ آپ لوگوں کو فرق سمجھ میں آیا؟ میں لکھتا ہوں یہاں پہ. ہاں جی بالکل صحیح کہا. ڈوئنگ دا رائٹ تھنگز, یہ ایک بات ہے, اور ڈوئنگ تھنگز رائٹلی, یہ دونوں الگ ہیں, یہ ایک نہیں ہے. اب تک میں اکثر جو بھی پروگرام کرا ہوں اس میں جب یہ سوال پوچھتا ہوں تو اکثر لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ ڈوئنگ تھنگز رائٹلی, کاموں کو اچھے سے کرنا. تو یہ غلط جواب کیوں ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ ڈوئنگ تھنگز رائٹ, ہاں بالکل صحیح کہا, ماشاء اللہ. تو ڈوئنگ تھنگز رائٹلی میں غلط کام بھی ہو سکتے ہیں, فضول کام بھی ہو سکتے ہیں جس کو آپ اچھے سے کر رہے ہیں. تو یہ مراد نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ہم صحیح کام کو صحیح طریقے سے کریں. تو پرائیورٹائز کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے, ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں بہت سارے کام ہوتے ہیں, اب ان میں ترجیح کیسے دیں؟ ایک سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 کیٹیگری بنا دیں, ناؤ, لیٹر, ناؤ, لیٹر, نیور. کچھ کام ایسے ہوں گے جو آپ کو ابھی کے ابھی کرنے ہوں گے, ارجنٹ ہیں, امپورٹنٹ ہیں. کچھ کام ایسے ہوں گے جو لیٹر, بعد میں بھی کر سکتے ہیں. اس میں ایسے کام آ سکتے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہیں. اب کچھ کام ایسے بھی ہیں جو نیور, کبھی کرنا ہی نہیں ہے, ناٹ امپورٹنٹ, ناٹ ارجنٹ. تو اب یہیں پر ہم آگے بڑھتے ہیں. پرائیورٹائزیشن کا ایک اہم نسخہ یا ایک اہم ٹول جو سکھایا جاتا ہے, اور اسے کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ میٹرکس, جس کو ڈاکٹر اسٹیفن کووی نے ڈیولپ کیا.
تو ٹائم مینجمنٹ میٹرکس میں ہوتا یہ ہے، ہم زندگی میں جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یا تو امپورٹنٹ ہے یا نہیں، ایک منٹ تھوڑا سا چینج ہے، یا تو ارجنٹ ہے یا ناٹ ارجنٹ. وہ یا تو امپورٹنٹ ہے یا ناٹ امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے 4 باکسز بن رہے ہیں. تو یہ جو پہلا باکس ہے ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ، اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی آپ بتا سکتے ہیں کچھ سوچ کر کے؟ اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، کیسے کس طرح کے کام اس میں ہم شامل کر سکتے ہیں؟ نماز ہو گئی، توحید. میں تھوڑا سا جاننا چاہ رہا ہوں کہ لائف میں یعنی ڈے ٹو ڈے لائف میں الگ الگ جو کام آتے ہیں اس میں سے کون سے کام اس میں بیٹھیں گے؟ فرائض کی ادائیگی، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ ہمارے بھائی نے بھی کور کیا. بیسک نیڈس، ایسے ہی ایمرجنسی یہاں پہ آ جائے گی. ایمرجنسی ہے، کوئی ہیلتھ کنڈیشن کسی کی خراب ہو رہی ہے تو یہ ایمرجنسی ہے. خدمت خلق، ٹھیک ہے، بھائی نے کہا خدمت خلق ایمرجنسی. ایسے ہی کرائسس بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی کوئی طوفان آ گیا تو اس میں لازمی ہوتا ہے کہ آپ امپورٹنٹ اور ارجنٹ میں اسے پلیس کریں، آپ فوراً اس پر ایکشن لیں. اور اسی طرح سے ایسے کئی سارے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں ڈیڈ لائن سیٹ کی گئی ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ اس وقت تک آپ کو ختم کرنا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ آپ اسے وقت پر ختم کریں. اب سیکنڈ جو کوادرنٹ ہے ناٹ ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ، امپورٹنٹ ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے. اب اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، کوئی سوچ کے بتا سکتے ہیں؟ اس میں ایسے کام آتے ہیں جیسے پلاننگ کرنا، اپنی زندگی کے لیے پلان کرنا، اپنی دنیا کے لیے، اپنے آخرت کے لیے پلاننگ کرنا، یہ سب اس میں آتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے لیکن ارجنٹ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ابھی کے ابھی آپ کو فوراً کرنا ہے، آپ کو اس پر توجہ دینی ہے، لیکن ان دا لانگ رن آپ کو اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے اپنی کیپیبلٹی کو امپروو کرنا، اپنے سکلز کو ڈیولپ کرنا، یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اپنے نالج کو امپروو کرتے رہنا امپورٹنٹ ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے. اور ایسے ہی ایک اور بات یہاں پہ کہی جاتی ہے ریلیشن شپ بلڈنگ. آپ کے جو بھی رشتے ہیں آپس کے، ان رشتوں کو مضبوط بنائے رکھنا، ان رشتوں کو، نئے رشتوں کو بنانا، اور ایسے ہی جو کرنٹ رشتے آپ کے ہیں اس کو بھی مضبوط بنانا، یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے اور ساتھ میں لیکن ارجنٹ نہیں ہے. اب آتے ہیں اس کی طرف ناٹ امپورٹنٹ بٹ ارجنٹ. اب اس میں جو باتیں آئیں گی، جیسے بار بار کسی کے کال آ رہے ہیں، اور اسی طرح سے کئی سارے ای میلز ہوتے ہیں جو ارجنٹ ہوتے ہیں، اس میں ارجنسی کریٹ کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ ابھی کے ابھی چاہیے، لیکن وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اب لاسٹ جو ہے ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ، اس کو آپ کو پوری طرح کینسل آف کرنا ہے. اس میں جیسے مثال کے طور پہ بار بار سوشل میڈیا دیکھنے کا جو لوگوں کو یہ لگا ہوتا ہے، ایک شوق لگا ہوتا ہے، بار بار چیک کریں ابھی کس کا میسج آیا، ابھی کس کا میسج. یہ کیا ہے؟ ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ، امپورٹنٹ بھی نہیں ہے نہ ہی ارجنٹ ہے. اسی طرح سے بہت سارے ٹائم ویسٹرز ہوتے ہیں، تو یہ سارے چیزیں یہاں پہ آئیں گی، تو ہمیں اسے کینسل آؤٹ کرنا ہے. تو یہ رہا ٹائم مینجمنٹ میٹرکس، جو کہ ایک امپورٹنٹ ٹول ہے جس کے ذریعے سے ہم ترجیح کرنا سیکھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچانا. کیسے ڈسٹریکشن سے بچائیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، لغو سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں. لغو سے مراد وہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں، تمام حرکتیں ہیں جن کا نہ ہی
کوئی دنیا سے تعلق ہوتا ہے، نہ ہی دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ دیتے ہیں، نہ ہی آخرت میں ہمیں کوئی فائدہ دیتے ہیں۔ اور یہیں پر اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک انسان کے اسلام کی حسن اور خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو ترک کر دے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن سوال آتا ہے کہ بار بار ڈسٹریکشنز آتے رہتے ہیں، یہ ریالٹی ہے، اس کو ہم کیسے قابو میں کریں؟ اس کے لیے جو ایک پوائنٹ بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ویژن کو، اپنے گولز کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر ہمیں یہ اچھی طرح سے معلوم ہے if we know why we need to stay focused, then we will get through all difficult times. اگر ہمیں یہ اچھی طرح سے ذہن میں کلیئر ہے کہ کیوں مجھے یہاں پر فوکس ہونے کی ضرورت ہے، اگر یہ پارٹ کلیئر ہے تو کوئی بھی ڈسٹریکشن آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو اس بارے میں ہمیشہ آپ اپنے آپ کو کلیئر رکھیں۔ آخر میں ایک قول ہے کسی سلف کا جس میں انہوں نے کہا، الکیس یجعل من العادہ عبادہ والغبی یجعل من العبادہ عادہ۔ یہ اس کو اگر میں یہاں لکھ کر سمجھاؤں تو آسانی سے سمجھ میں آئے۔ الکیس یجعل من العادہ عبادہ والغبی یجعل من العبادہ عادہ۔ تو یہ پہلا حصہ ہے، یہاں پہ ڈسکشن ہو رہا ہے عقل مند چالاک آدمی کے بارے میں۔ یہ کہا گیا کہ چالاک آدمی وہ ہے جو اپنی عادتوں کو عبادت میں کنورٹ کرتا ہے۔ کوئی بتا سکتے ہیں کہ ہم اپنی عادتوں کو عبادت میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ ہاں، ایک تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عادت ہے یہ عبادت کیسے بن رہی ہے؟ ٹھیک ہے، بس ہاں، دعائیں پڑھ کر ہر کام شروع کرنا۔ دعائیں یہ سب جو ہم وربلی ادا کر رہے ہیں، اس سے بھی ہٹ کر اور کوئی چیز ہے جس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے؟ نہیں، کوئی بھی عبادت کو قبول ہونے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ حلال روزی بھی ہے، جی وہ بھی ہے۔ نیت کس نے کہا؟ نیت، ہاں نیت کس نے کہا؟ ہاں نیت اصل چیز ہے۔ تو جب اگر عادت کے طور پہ جو چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سو رہے ہیں، تو اگر ہماری نیت یہ ہے کہ اللہ میں سو رہا ہوں تاکہ میں اپنے جسم میں تھوڑی طاقت لا سکوں، تاکہ تیری عبادت کر سکوں میں، اگر نہیں سوؤں گا تو تیری عبادت نہیں کر پاؤں گا صحیح سے۔ اگر یہ نیت کا استحضار ہو، دل میں یہ حاضر ہو، تو یہ آپ کی جو عادت ہے یہ عبادت میں بن جاتی ہے۔ ویسے ہاں، جی بالکل۔ اور اس کے مقابلے میں بیوقوف شخص وہ ہے جو عبادت کو عادت بنا دیتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے ایک عادت کے طور پہ، نماز پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں کوئی نیت نہیں ہے، نیت دل میں حاضر ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہونا چاہ رہا ہے، ایسی کوئی نیت نہیں ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ بیوقوف شخص ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو پہلی کیٹیگری کے لوگوں میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کیٹیگری کے لوگوں سے اپنے آپ کو ہمیں بچانے کی ضرورت ہے۔ یہیں پر جو ہمارا پہلا سیشن تھا ٹائم مینجمنٹ کے اوپر، یہاں پر ختم ہوا۔